بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا ہمارا عنوان ہے روزے کے چند اہم سوالات۔ مانع حیض دوائیوں کا رمضان میں استعمال۔ طب و ڈاکٹر کی ترقیات نے جہاں بہت سی چیزوں کو ایجاد کیا ہے، وہیں ایسی دوائیوں کو بھی باہر لایا گیا ہے جو حیض کے خون کو ایک عارضی مدت تک روک دیتی ہیں۔ ان مانع حیض دوائیوں مثلاً پریمولور این اور ڈیفیسٹن وغیرہ کے استعمال سے رمضان کے مہینے میں حیض کا خون بند ہو جائے تو عورت کو اس مدت میں روزہ رکھنا ضروری ہو جائے گا، کیونکہ مدت حیض میں عورت کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت بلکہ حکم اس لیے تھا کہ خون جاری ہے۔ اب جب کہ خون کسی تدبیر سے بند ہو چکا ہے، اس پر روزہ رکھنا اس مدت میں لازم ہے۔ چنانچہ آپ لکھتے ہیں کہ خود روزے کی حالت میں یہ چھلا مفسد صوم ہے، لیکن اگر غیر حالت صوم میں ہو، حالت صوم میں داخل بدن باقی رہے تو اس سے روزے میں کوئی خلل نہیں آتا۔ ضروری ہوگا اور روزے کے شوق سے عورت اور ان ادویات کو استعمال میں لا کر اپنا خون بند کر لے تو اس میں کوئی برائی نہیں بلکہ اچھی بات ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ اس زمانے میں جب کہ ایسی دوائیں ایجاد ہو گئی ہیں، کیا ان دوائیوں کا استعمال رمضان میں عورت پر ضروری ہوگا تاکہ روزہ رکھا جائے؟ جواب یہ ہے کہ ضروری نہیں، کیونکہ اس کے وجوب کی کوئی دلیل نہیں۔ روزہ کی حالت میں مصنوعی دانت کا استعمال۔ مصنوعی دانت اگر روزے کی حالت میں بھی استعمال کی جائے تو ظاہر ہے کہ اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، کیونکہ اس سے کوئی چیز حلق میں داخل نہیں ہوتی۔ اس طرح اس کا استعمال روزے کی حالت میں مکروہ بھی نہیں ہے، کیونکہ اس میں کوئی مزید خوشبو وغیرہ نہیں۔ اس سے کراہت پیدا ہوتی ہے، پر جب اس کی عادت ہوتی ہے تو اس کا استعمال ایک ضرورت بن جاتا ہے کہ بغیر اس کے بے چینی اور کلفت محسوس ہوتی ہے۔ اس لیے مصنوعی دانت کا بحالت روزہ استعمال حلق بلا کراہت درست ہے۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی روزے میں اس کے استعمال کو غیر مکروہ قرار دیا ہے۔ روزے کی حالت میں دانت نکلوانا۔ روزے کی حالت میں اگر دانت نکلوانے کی حاجت پڑ جائے تو کیا اس کی اجازت ہوگی اور اس کا روزے پر کیا اثر ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بلا ضرورت ایسا نہ کرنا چاہیے، کیونکہ ایک تو اس سے کمزوری پیدا ہوتی ہے اور روزے میں خلل پیدا ہوتا ہے۔ ایسا کام کرنا جس سے کمزوری پیدا ہو مکروہ ہے، در مختار میں ہے کہ یعنی ایسا کام کرنا جائز نہیں جس کے ضعف کی طرف پہنچے۔ علامہ ابن نجم رحمۃ اللہ علیہ نے بحوالہ کنیتر نقل کیا ہے کہ روٹی پکانے کا کام کرنے والے کے لیے جائز نہیں کہ روٹی پکانے میں ایسا منہمک ہو کہ جس سے روزہ توڑنا پڑے۔ نیز اس موقع پر منہ میں دوائیاں بھی ڈالی اور لگائی جاتی ہیں جس کا مزہ محسوس ہوتا ہے، اور پہلے یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ جن چیزوں کا ذائقہ محسوس ہوتا ہے ان کا بلا ضرورت منہ میں لینا اور چکھنا مکروہ ہے۔ اس لحاظ سے بھی بلا ضرورت یہ فعل مکروہ ہوگا۔ رہا یہ سوال اگر دانت نکلوانا تو روزے پر اس کا کیا اثر ہوگا، تو عرض ہے کہ محض دانت نکلوانے سے تو روزہ فاسد نہیں ہوتا، البتہ اس سے خون نکل کر جوف کے اندر چلا جائے تو وہ خون تھوک پر غالب ہو یا اس کے برابر ہو تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ در مختار میں یہ ہے کہ اگر دانتوں کے درمیان میں سے خون نکل کر صرف حلق تک گیا تو روزہ فاسد نہ ہوگا، لیکن اگر جوف معدے میں داخل ہو گیا اور وہ تھوک پر غالب آیا تو اس کے برابر ہوا تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اس طرح خون کا مزہ محسوس تھا اور جوف میں داخل ہو گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزے میں بیڑی سگریٹ حقے کا استعمال۔ روزے کی حالت میں بیڑی سگریٹ حقے کا استعمال کرنا روزے کو فاسد کر دیتا ہے، کیونکہ ان چیزوں سے دھواں اندر پہنچتا ہے اور دھواں روزے کو فاسد کرنے والی چیز ہے۔ در مختار میں ہے اگر اپنے حلق میں دھواں داخل کرے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، کسی قسم کا دھواں کیوں نہ ہو، اگرچہ عود یا عنبر ہی ہو۔ روزے میں اگربتی عود وغیرہ کا دھواں سونگھنا۔ آج کل مساجد میں عام طور پر اگربتی جلانے کا رواج ہے، اس طرح گھروں میں بھی اس کو استعمال کرتے ہیں اور یہ اچھی چیز ہے، مگر رمضان کے مہینے دن میں اس کے استعمال سے اعتراض کرنا چاہیے، کیونکہ اس کا دھواں بھی اگر حلق میں داخل ہو گیا تو روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ اس طرح عود وغیرہ کے دھوئیں کا بھی یہی حکم ہے، کیونکہ فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ دھوئیں سے بچنا ممکن ہوتے ہوئے اس سے اعتراض کیا گیا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔
روزے میں نسوار سونگھنے کا حکم۔ نسوار کو ہمارے علاقوں میں ناس کہا جاتا ہے، اس کو سونگھنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، چنانچہ یہ حضرت مفتی عزیز الرحمان صاحب فرماتے ہیں نسوار شمندان در انف نیز مفسد صوم است۔ ناک میں نہ سونگھنا بھی روزے کو فاسد کر دیتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ناس سونگھنے سے ناس ناک کے ذریعے دماغ کے جوف میں پہنچتی ہے، اور یہ معلوم ہوا کہ جوف دماغ تک کسی چیز کا پہنچ جانا روزے کو فاسد کر دیتا ہے۔ البتہ ناس کو ناک میں رکھ کر اس طرح نکال لینا کہ وہ دماغ تک نہیں پہنچے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن ناک میں رکھ کر ایسا نکال لینا کہ ناس کے اجزاء دماغ تک نہ پہنچے عادتاً دشوار ہے، اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ اس صورت میں بھی روزے کو فاسد قرار دی جائے۔ حضرت مفتی محمد شیخ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں نسوار کو ناک میں رکھ کر اس طرح نکال دی جائے کہ دماغ تک نہ پہنچے تو بے شک وہ مفسد صوم نہیں، لیکن عرف عام کے اعتبار سے ایسا ہونا بہت بعید بلکہ عادتاً معتاد کہا جائے گا تو صحیح ہے، اس سے نسوار سونگھنے کو مفسد صوم میں کہا جائے۔ روزے میں بخارے کے ذریعے دوا کا پہنچانا روزے کو فاسد کر دیتا ہے، خواہ وہ پرانے طریقے کے مطابق ہو یا کسی نئے طریقے کے مطابق کسی مشین کے ذریعے ہو، اور وجہ ظاہر ہے کہ اس سے باپ اور باپ کے ذریعے دوائی حلق کے اندر جاتی ہے اور اس کا مفسد صوم ہونا معلوم واضح ہے۔ پیشاب کے راستے دوائی کوئی آلہ داخل کرنا روزے کی حالت میں پیشاب کے راستے سے دوا یا کسی نلکی والے آلے کے داخل کرنے سے بارے میں عورت و مرد کا حکم مختلف ہے۔ جہاں تک عورت کا مسئلہ ہے تو اس کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ عورت فرج کے دو حصے ہیں، ایک داخل دوسری خارج۔ فرج خارج کا یہ حکم یہ ہے کہ اس میں کسی چیز کا داخل کرنا مفسد صوم نہیں، کیونکہ یہ جوف نہیں اور نہ اس میں داخل کی گئی دوا وغیرہ جوف میں جاتی ہے، اس لیے اس حصے کو داخل بدن نہیں مانا جاتا بلکہ خارج مانا جاتا ہے، اور فرج داخل کے بخلاف جوف کا ایک حصہ ہے۔ علامہ شامی فرماتے ہیں اس لیے فقہاء لکھتے ہیں کہ عورت کی شرمگاہ میں دوا وغیرہ ٹپکانے سے بالانفاق اس کا روزہ جاتا رہے گا، کیونکہ اس سے جوف میں وہ دوا پہنچ جاتی ہے۔ چنانچہ علامہ قاسانی نے بھی فرمایا کہ اس لیے عورت کے فرج داخل میں دوا کا داخل کرنا یا کسی اور چیز کا خواہ وہ نلکی ہو یا کسی آلے کا داخل کرنا روزے کو فاسد کر دیتا ہے، بشرطے اس کا کوئی حصہ فرج خارج میں نہ رہے۔ ہاں اگر ایک حصہ فرج خارج میں باہر موجود ہو تو روزہ فاسد نہ ہوگا۔ بے ہوش کرنے اور اعضاء کو سن کرنے کا روزے پر اثر۔ روزے کی حالت میں بے ہوش کر کے یا اعضاء کو بے ہوش سن کر کے روزے پر کیا اثر مرتب ہوتا ہے؟ کیا اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے یا نہیں؟ مکروہ ہوتا ہے یا نہیں؟ جہاں تک مسئلہ ہے روزے کی حالت میں کلوروفارم یا اس طرح کی کوئی اور دوا سے جو حواس کو معطل اور آدمی کو بے ہوش کر دیتی ہے، بے ہوش و بے حس کرنے کا، تو اس کے بارے میں یہ تفصیل ہے جس سے اس کا روزے پر اثر ظاہر ہوتا ہے۔ بے ذات خود بے ہوش کوئی ایسی چیز نہیں جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بلکہ بے ہوش وغیرہ کی طاری ہونے پر روزہ رہتا ہے، فاسد نہیں ہوتا۔ چنانچہ فقہاء کرام لکھتے ہیں کہ جس پر رمضان میں غشی طاری ہو جائے تو وہ اس دن کے روزے کی قضا نہ کرے جس دن اس پر بے ہوشی طاری ہوئی، کیونکہ اس کا دن کا روزہ پایا گیا، اور وہ ہے کھانے پینے جماع سے روک کے رہنے کی نیت کے ساتھ۔ روزے کی حالت میں آنکھوں میں سرما یا دوا ڈالنا۔ عام طور پر کتب فقہ میں آنکھوں میں سرما یا دوا کے استعمال کو روزے دار کے لیے درست اور غیر مستلزم صوم قرار دیا گیا، حتیٰ کہ فقہاء نے لکھا کہ آنکھوں کے سرما اور دوا کا مزہ حلق میں محسوس ہونے لگے تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔